وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم واقعہ جس میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے اور اس وقت کا ذکر سنو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک کہ 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ ہوا یہ تھا، حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو درس دے رہے تھے، اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اور ایک اعتبار سے بات بالکل صحیح ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اولو العزم پیغمبر تھے اور صاحب شریعت تھے اور کلیم اللہ بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تربیت کے لیے کہ وہ احتیاط فی الکلام اپنی بات چیت کے اندر احتیاط کو اختیار کریں تو ان سے اس بات کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ یوں فرمایا کہ موسیٰ ایک اور بھی میرا پیارا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، بعض اعتبار سے ان کا علم بڑا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ یا اللہ میں وہ علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے کیسے ملوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جائیں اور جہاں 2 سنگم مل رہے ہیں پانی کے، دریا یا پہاڑ میں 2 پانی مل رہے ہیں، مجمع البحرین، وہاں آپ جائیں گے، وہاں آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے لو، وہاں پہ وہ مچھلی زندہ ہو کے پانی کی طرف نکل جائے گی، بس وہی ملاقات کی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام جو ان کے خادم تھے، ساتھی تھے، شاگرد تھے، ان کو ساتھ لیا اور ان کو فرمایا کہ بھئی چلو سامان کو ساتھ لو اور ہم چلتے ہیں، ہم نے مجمع البحرین کی طرف جانا ہے، اس طرف جہاں 2 دریا یا سمندر آپس میں مل رہے ہوتے ہیں وہاں جانا ہے، اور ہم نے سفر مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ہے، چاہے کتنا ہی برس کیوں نہ لگ جائے، ہم نے جانا ہے، چلو۔ اس میں ایک تو یہ نقطہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اتنے بڑے نبی اور پیغمبر ہیں، لیکن علم کے حصول کے لیے فوری طور پر جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جتنی بھی مشقت آئے گی، جتنا بھی سفر ہوگا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے علم کو حاصل کرنا ہے۔ بہرحال یہ چلتے رہے۔ اللہ کی شان، درمیان میں ایک جگہ ایک پتھر تھا، صخرہ، وہاں پہ ان لوگوں نے آرام کیا، دونوں نے کچھ سوئے، آرام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی سو رہے تھے کہ یوشع بن نون علیہ السلام اٹھے، ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا کہ وہ جس زنبیل میں، انہوں نے جیسے لنچ باکس ہوتا ہے اس کے اندر مچھلی رکھی تھی، مچھلی کو تیار کر کے نمک وغیرہ لگا کے رکھا تھا کھانے کے لیے، اللہ کی شان وہ مچھلی خود بخود زندہ ہو گئی اور برتن سے باہر نکل کے اپنا راستہ بناتے ہوئے پانی میں نکل گئی۔ اب یوشع بن نون کو معلوم تھا، موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے پورے بات بتا دی تھی کہ ایسے ایسے ہم نے جانا ہے اور اس طرح مچھلی کی نشانی ہے، وہیں ہم نے جن سے ملاقات کرنی ہے، وہ جو صاحب علم ہیں وہ وہاں ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام نے مچھلی کو تو دیکھا، پھر سوچا کہ اچھا ابھی موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، اٹھتے ہیں تو بتاتا ہوں۔ جب وہ اٹھے تو یہ بھول گئے، شیطان نے بھلا دیا، اب یہ لوگ آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے 1 دن اور 1 رات کا مزید پیدل سفر کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بھئی تھکان بڑی ہو رہی ہے، مچھلی کی طرح لے کر آؤ، صبح کا وقت ہے کہ ناشتہ کریں ہم۔ یوشع وہ تو پیچھے جو ہے ایک جگہ پہ جہاں آرام ہم نے کیا تھا وہ تو خود بخود زندہ ہوئی، ایسے نکلی، راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے ادھر ہی تو ہم نے ملنا تھا ان سے، یہ کیا ہوا؟ ان کا بھئی شیطان نے بلا دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب بہرحال یہ لوگ اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے اپنے ہی راستے پہ واپس آئے۔ جب واپس پورا سفر کر کے وہاں پر آئے جہاں وہ مچھلی نکلی تھی تو وہاں دیکھا کہ پانی کے ساتھ ایک صاحب لیٹے ہوئے پانی کے قریب، اور
انہوں نے ایک سر سے لے کے پاؤں تک اونچی سی چادر جو ہے نا وہ بڑی سی چادر لی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قریب ہو کے سلام کیا. انہوں نے کہا اس بستی میں جنگل میں ویرانے میں سلام کرنے والا کون آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں تعارف کروایا کہ موسیٰ ہوں. انہوں نے کہا اچھا موسیٰ بنی اسرائیل والے؟ کہا ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل والا ہوں. جی خیریت سے آنا ہوا؟ کہ جی آنا اس لیے ہوا کہ اللہ نے آپ کو کچھ علوم دیے ہیں جو مجھے نہیں دیے، وہ علم میں آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت خضر تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کا علم عطا فرمایا ہے، آپ کے پاس وہ علم ہے، میرے پاس تکوینی علوم ہیں، تو دونوں کی اپنی اپنی کیفیت ہے، لیکن میرے علوم کے اوپر آپ صبر حاصل نہ کر سکیں گے، آپ صبر نہ کر سکیں گے کیونکہ آپ ان چیزوں کو نہیں جانتے. اس وجہ سے آپ کہیں نہ کہیں کو اعتراض کر بیٹھیں گے تو وہ ہماری گاڑی چلے گی نہیں، بات چلے گی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں، آپ کو اتنا ہی شوق ہے، اشتیاق ہے کہ علم حاصل کرنا ہے، تو کسی معاملے میں آپ نے میرے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، خاموش رہنا ہے. ہاں مجھے بتانا ہوگا تو وہ میں بتا دوں گا اللہ کے حکم سے، لیکن آپ نے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا جی، بس ہماری بات طے ہو گئی، اب ہم چلتے. اس کے بعد یہ دونوں حضرات چلے، دریا کے کنارے کنارے چلے تو آگے کشتی آ گئی. کشتی والا جو خضر علیہ السلام کو جانتا پہچانتا تھا. اب خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے سفر کرنا چاہتے تھے. اب اس کشتی والے نے خضر علیہ السلام کو بھی عزت سے محبت سے بٹھایا، موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے. کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو ان کی عزت کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تعلق مع اللہ کی وجہ سے ان سے کہا جی بس آپ بیٹھیں، ہم نے آپ سے پیسے نہیں لینے. حضرت خضر علیہ السلام نے قبول فرما لیا، ابھی چل پڑے. اب کشتی چل رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ دی، اس کا ایک جو ہے تختہ وہ نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام سے صبر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرنے لگے؟ ارے وہ آپ کو فری میں لے کے جا رہا ہے، آپ کی عزت کر رہا ہے، آپ نے اس کا نقصان کر دیا غریب لوگوں کا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا، تو اب آپ جو ہے پھر بات کر رہے ہیں تو پھر ہماری تو بات نہیں آگے بڑھے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا غلطی ہو گئی ہے، میں بھول گیا تھا، آئندہ انشاءاللہ میں احتیاط کروں گا، اب چلتے ہیں. ابھی چلتے چلتے جب کشتی سے اترے تو آگے جا کے ایک جگہ پہ یہ اترے ہیں، بلکہ کشتی میں ایک واقعہ اور ہوا. یہ دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا آئی، کچھ پرندہ آیا اور اس نے سمندر میں سے ایک جو ہے نا وہ پانی کا جو ہے وہ ذرا سا وہ کیا کہیں گے اس کو، پانی کی بوند جو ہے نا ذرا سا پانی لے لیا، ایک چونچ میں پانی لے لیا، ذرا سا ایک قطرہ پانی کا لے لیا. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا تو یوں فرمایا کہ موسیٰ آپ کا علم اور میرا علم یہ دونوں علوم ملا کر اس چونچ میں جو قطرہ پانی گیا ہے اس کے درجے کے مطابق ہیں، اس کے مثل ہیں، اور اللہ رب العزت کا علم وسیع سمندر سے بڑا ہے. سمندروں کا علم جو ہے وہ اللہ کے علم کی، سمندروں کی جو گہرائی اور وہ اللہ کے علم کی مثال سمجھانے کے لیے بتائی، اور اس پرندے کی چونچ میں جو ایک قطرہ پانی آیا کہنے لگے یہ آپ اور میں دونوں کے علوم اللہ کے علوم کے مقابلے میں اتنے ہی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا دونوں کو. اس کے بعد یہ لوگ کشتی سے اترے گئے، دریا کے کنارے آگے چلنے لگے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا آگے کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک لڑکا جو نابالغ تھا اس کو لیا اور اس کو قتل کر دیا، گردن اتار دی. موسیٰ علیہ السلام صبر نہ ہو گئی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندے کو، نابالغ بچے کو آپ نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی بات سنی تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، اب آئندہ اگر میں بولوں نا تو پھر آپ، اور اب چاہیں تو مجھے رخصت کر دیجیے گا، چاہیں تو اپنے ساتھ رکھیے گا، اب حجت پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد اب مزید اور گنجائش نہیں ہے. آئندہ اگر میں کسی معاملے میں بولا تو اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں یا مجھے واپس بھیج دیں. اب یہ آگے چلتے رہے. آگے جا کے ایک بستی تھی، ان حضرات کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی. ان لوگوں نے ان بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ کھلاؤ پلاؤ. انہوں نے نہ کھلایا نہ پلایا، بلکہ اکرام بھی نہ کیا، محبت سے طریقے سے بات بھی نہ کی. اور اس کے بعد یہ اسی بستی میں آگے چل رہے تھے کہ ایک دیوار نظر آئی، جو دیوار بڑی کمزور تھی، گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، اس کی مرمت کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے خضر
اگر آپ نے ان کا کچھ کرنا ہی تھا تو ان سے اجرت ہی لے لیتے، نہ انہوں نے ہمیں پوچھا، نہ کھلایا، نہ پلایا، نہ ہمیں بات تک ہی نہ کی، خیال ہی نہ کیا، کوئی مہمان نوازی کا ان کو کوئی خیال ہی نہ تھا۔ تو اگر آپ قبل تو کام نہ کرتے، کیا تھا تو ذرا ان کا اجرت ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں بھئی، اب تیسری مرتبہ ہو گیا، اب اس کے بعد میرا اور آپ کا ساتھ نہیں رہ سکتا، اب یہاں ہماری جدائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھئی، اگر ایسا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا اگر آپ بتا تو دیجئے کہ یہ ہوا کیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کچھ تفصیلات بتائیں، لیکن ابھی تک ہم یہاں تک جو پہنچے ہیں اس کی کچھ باتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر ہیں۔ انہوں نے جب اپنے خادم رفیق سفر یوشع بن نون کو ساتھ لیا تو ان کو پوری بات بتا دی کہ ہم نے کہاں تک جانا ہے، وہ نشان کون سا ہے، کون سی منزل ملے گی، ہمیں کہاں سے آگے سفر کرنا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جب بھی انسان سفر پہ نکلے اپنے خادموں کو، اپنے ساتھیوں کو اطلاع کر دیں کہ بھئی ہمارے سفر کی کیا نوعیت ہوگی، کہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے خادم اور نوکروں خدمت والوں کو کوئی توجہ نہیں دیتے اور نہ ان کو اس بات کی اہمیت ہی نہیں دیتے کہ ان کو سمجھایا جائے۔ تو فرمایا کہ یہ نبی اللہ کے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو مقربین ہوتے ہیں نا، اللہ کے بہت پیارے بندے، ان کی ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی ان کی گرفت فرما لیا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، انہوں نے یوں کہا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں عالم، تو اللہ رب العزت نے اسی بات کے اوپر کہا کہ بھئی آپ نے کیوں کہہ دیا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ ہی علم رکھتا ہے۔ لیکن تربیت کے ساتھ جب نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی اور بھی ایسا بندہ ہے تو ان کا شوق ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو علم حاصل کرنا ہے، چاہے کتنا ہی دور جانا پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت خضر علیہ السلام کی وہاں ملاقات کرا دیتے، وہ ادھر آ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے طلب علم کے لیے سفر کا جو سلسلہ تھا وہ جاری کیا کہ طالب علم کو چل کر ہی جانا چاہیے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور ایک پیغمبر ہیں، لیکن ان کے پاس کی جو خدمت تھی دین کی وہ تکوینی امور کی تھی۔ تاہم بعض افراد یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی نہیں، لیکن اکثریت کی رائے جو ہے کہ یہ نبی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات چیت کی نا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کون سا طریقہ کار اختیار کیا، بہت سمجھنے کا تعلق ہے علماء طلباء حضرات کے لیے خاص طور سے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کا سیکھنے کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعظیم کرے اور ان کی عزت کرے، ان کی اتباع کرے، اگرچہ یہ خود بعض مرتبہ بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اتنی دور سے پیدل چل کر آیا ہوں، آپ کے لیے لے جانا میرے لیے ضروری ہے، میں آیا ہوں جی اب آپ میرا خیال کریں، میرا کوئی حق ہے آپ کے اوپر، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تو بہت بہتر ہے، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا۔ پہلی مرتبہ تو بھول ہو گئی، حدیث کے اندر آتا ہے۔ دوسری مرتبہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، ان سے اب صبر نہ ہوا، کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ حالانکہ اس دفعہ وہ بھولے نہیں تھے، وعدہ یاد تھا۔ پہلی دفعہ تو کہتے ہیں کہ بھول گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گئی۔ دوسری دفعہ بھولے نہیں تھے، اب وعدہ یاد تھا کہ مجھے نہیں بولنا، لیکن کیوں بولے؟ علماء نے بہت گہری بات دیکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، انہوں نے جب ایک ایسا کام دیکھا کہ جو شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں اور وہ کام ہو گیا، تو کوئی عالم ہو، کوئی دیندار ہو، کوئی طالب علم ہو اور ایسا نبی اولو العزم پیغمبر، وہ خلاف شریعت بات پہ کیسے چپ رہ سکتے تھے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طریقت اور ہے اور شریعت اور ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شریعت کی چیزیں جو ہیں اہل طریقت کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتی، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ شریعت ہمارے لیے اصل ہے، شریعت ہی کے اوپر پابندی سے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں حضرت خضر علیہ السلام کی جو خصوصیت تھی وہ ان کی اپنی ذات کی حد تک تھی، وہ اس کے بعد نہیں، وہ انہی کا معاملہ تھا، تو وہ پھر آگے انہوں نے ان کو بتایا بھی۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ کسی عالم کو اگر خلاف شریعت کوئی بات نظر آئے،
وہ پھر اس کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خاموش رہ جائیں۔ بہرحال ان دونوں کے اندر جب جدائی کا معاملہ ہوا، انہوں نے کہا جی بس اب تو بہت ہو گئی، اس کے بعد اب ہمارا اور آپ کا معاملہ الگ الگ ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جو کچھ ہوا اس کا علم تو بتائیے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو کشتی والی بات تھی سب سے پہلی وہ یہ تھی کہ غریب اور مسکین لوگوں کی کشتی تھی، غریب اور مسکین لوگوں کی، اور آگے جا کے ایک بادشاہ ہے جو اچھی کشتیوں کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے، قابو کر لیتا ہے، اور جو ملاح ہوتے ہیں ان کو محروم کر دیتا ہے۔ اب میں نے اس کی کشتی دیکھی، بہت صاف ستھری تھی، تو پھر میں نے اس کے اندر عیب ڈال دیا اور اس کو آگے بھیج دیا، اور آگے اس کی کشتی محفوظ ہو جائے گی، چلو کشتی تو باقی رہے گی، تو یہ کام میں نے اس لیے کیا۔ اس کے بعد کہا کہ آگے جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ قتل اس لیے کیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق یہ بچہ کفر پہ رہنا تھا اور اپنے والدین کے لیے تکلیف کا ذریعہ بننا تھا، تو اس کو جو ہے میں نے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا، اور اس کا معاملہ اس طریقے سے پورا ہوا۔ اور آگے تیسری بات بتائی کہ وہ جو دیوار قائم کی تھی، جس بستی میں گئے تھے انہوں نے کھانا نہ کھلایا، اور جو دیوار قائم کی گئی تھی، کہنے لگے کہ وہ تیرے رب نے یہ چاہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، کہ آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ ان دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے موجود ہے جن کے ماں باپ نیک تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جس کا باپ بہت نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے یہ چاہا کہ اس کو مرمت کر دی جائے، ٹھیک کر دیا جائے۔ تو پھر میں نے یہ کام کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں باتیں معلوم ہوئیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے اور تھوڑا اور ساتھ رہتے، درمیان میں بار بار نہ بولتے، تو ہمیں اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا۔ جس کو دین کی علم کی طلب ہوتی ہے نا، نبی علیہ السلام کی اس بات سے دیکھیے کہ جن کو طلب علم کی بہت طلب ہوا کرتی ہے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ اور علم مل جائے، اور علم مل جائے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اولین اور آخرین کے بہترین علوم عطا فرمائے تھے۔ سب سے زیادہ انسانوں کے اندر علم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، لیکن جس کو دین کی علم کی شوق اور طلب ہوتی ہے وہ چاہتا ہے اور بھی معلوم ہو، اور بھی معلوم ہو۔ تو طلباء کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ مزید سے مزید حاصل کیا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو تھا نا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو یتیم بچے تھے جن کا جو اندر خزانہ مدفون تھا، وہ خزانہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سونا چاندی کا خزانہ تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک سونے کی تختی تھی جس کے اندر بہت عجیب جو ہے نا وہ نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے قرطبی میں۔ سب سے پہلی تو اس میں ٹوٹل 7 باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جن یتیم بچوں کی دیوار کو تیار کیا تھا، بنایا تھا، ان کے خزانے میں ایک تختی تھی، اور اس تختی کے اندر 7 باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری بات، تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور پھر غمگین بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کا لکھا ہے، غم کس بات کا۔ تیسری بات، تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پھر بہت زیادہ مشقت کرتا ہے اور غیر ضروری کام کرتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ جب معلوم ہے اس کو کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر وہ بہت زیادہ مشقت اور فضول کوششوں میں کیوں لگتا ہے۔ چوتھی بات، تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو موت پر ایمان رکھتا ہے، پھر خوشی اور اس طرح بے پرواہ رہتا ہے اور خوش رہتا ہے، حالانکہ موت کا خوف ایک غم ہے۔ پانچویں بات، تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو قیامت کے دن کے حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور پھر غافل ہوتا ہے، مرضی کی زندگی گزارتا ہے، حساب کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور پھر غفلت کے ساتھ وقت گزار دیتا ہے۔ چھٹی بات، تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے اور پھر بھی اطمینان سے بیٹھے رہتا ہے کہ دنیا میرے پاس ہے، یہ میری رہے گی۔ اور ساتویں بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب علماء نے اس میں سے نا بہت سارے
نکات نکالے ہیں۔ ہم نے تو ایک واقعہ سنا، واقعے کا علم ہو گیا، لیکن ہم اس گہری سوچ تک نہیں جا سکتے جہاں تک اللہ نے علماء کو، مفسرین کو، محدثین کو، فقہاء کرام کو سوچ عطا فرمائی تھی۔ ان کے علم، ان کے عمل، ان کے اخلاص، ان کے تقوی کی وجہ سے، دین میں تدبر کی وجہ سے ان کو اللہ نے بہت چیزیں عطا فرمائی تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس میں اشارہ ہے، حضرت محمد ابن منقدر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے آس پاس کے مکانات کو بھی خیر عطا فرماتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ قرطبی میں آتا ہے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس پورے شہر اور علاقے کے لیے امان ہوں، جب تک میں ہوں یہ شہر امن میں رہے گا۔ اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار نے وہاں حملہ کیا، دریائے دجلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا، ہم پر دو مصیبتیں آ گئیں، ایک حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اور دوسرا کفار کا قبضہ۔ تفسیر مظہری میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو علماء، صلحاء، نیک اللہ والوں کی اولادوں کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بہت عجیب بات لکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے کشتی کا تختہ توڑا تو کہا کہ یہ میں نے کیا، اور جب بچے کو قتل کیا تو بھی انہوں نے اپنی نسبت کی، لیکن جب دیوار بنائی تو کیا کہا؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ سارے کام انہوں نے رب کی مرضی سے کیے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کام اپنی مرضی سے کیے، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں کام اللہ کی مرضی سے کیے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کیا، لیکن پہلے دونوں کاموں میں نسبت اللہ کی طرف نہیں کی اور آخری کام میں نسبت اللہ کی طرف کی۔ مثلا تختے کا توڑنا یہ ظاہر میں ایک برا کام ہے، تو برائی کی نسبت اپنی طرف کی، کسی کی دیوار کو تعمیر کرنا یا خدمت کرنا یہ اچھا کام ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملتی ہے، جب انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا، دعائیں بھی کی، کیا فرمایا؟ وَهُوَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ حالانکہ یوں کہہ سکتے تھے جب وہ مجھے بیماری دیتا ہے تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ۔ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سارا کچھ ہی اللہ، لیکن نسبت دیکھیں کیسے انہوں نے ادب کی سکھائی کہ کھلانے پلانے کی نسبت اور شفا کی نسبت اللہ کی جانب کی اور بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ تو یہاں طلباء کو، مریدین کو سمجھایا گیا، اولاد کو سمجھایا گیا کہ بڑوں کا ادب اور خیال اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا اتباع کرنا پڑتا۔ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ اسی شریعت کے اوپر عمل کریں گے۔ چند اور بھی نکات ہیں اس میں بہت اہم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب علم کے لیے پیدل چل کر گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کو اور معلم کو، حافظ کو گھر بلا لینا، یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان چل کر جائے۔ ایک صحابی تھے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 1 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث کی معلومات لینے کے لیے ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن انیس کے پاس چل کر گئے۔ 1 مہینے کا پیدل سفر کیا اور جا کے ایک حدیث حاصل کی۔ جب ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چل کر جاتے ہیں، اس سے جو برکتیں ملتی ہیں وہ بے مثال ہوتی ہیں۔ جب کسی کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں تو وہ برکتیں باقی نہیں رہتی۔ اور آج تو ایک نئی چیز آ گئی، وہ کیا ہے؟ آن لائن۔ ہر کام ہی آن لائن شروع ہو گیا، تو آن لائن کے اندر وہ برکتیں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اب اس میں حکمتیں بہت زیادہ ہیں، کل انشاءاللہ اس کو پھر کل یا پرسوں جب موقع ہوگا تو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی وقت پورا ہو گیا تو بات کو مکمل اس بات پر کرتا ہوں کہ مدرسوں میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کرنا، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا، تبلیغی مراکز میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا اور دین کے لیے جمع ہونا، اس سے جو برکتیں انسان کو ملتی ہیں وہ کبھی بھی آن لائن مل ہی نہیں سکتی۔ کسی آن لائن کاروبار ہو سکتا ہے، ہو جائے گا،
آن لائن دنیاوی تعلیم اگر مل سکتی ہے مل جائے گی، لیکن دینی تعلیم بہت اچھے طریقے سے جو دلوں کے اندر اترنے والی ہو وہ آن لائن نہیں اس طریقے سے مل سکتی۔ ایک سادہ سی مثال لے لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت ہم قرآن مجید کو کھول کے بھی کر سکتے ہیں اور موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ موبائل پہ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کرنا بالکل جائز ہے، پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن آپ غور کر لیجئے دونوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اس کے ساتھ ایک تعلق ہوگا، ایک دل کا تعلق ہوگا، آنکھیں اللہ کے کلام کو دیکھ رہی ہوں گی، کبھی اس کو انسان سینے سے لگائے گا، کبھی اس کو چوم رہا ہوگا اور باوضو بھی ہوگا، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، ایک ادب ہوگا، ایک محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہوا محسوس ہوگا، پھر وہ تلاوت کرتا رہے گا، دل کا شوق بڑھے گا، اس کی توجہ کچھ اور ہوگی۔ اس کے بالمقابل موبائل فون کے اوپر قرآن کھول لیجئے، وہی پیج کھول لیجئے جو وہاں پڑھا، اب اس طریقے کا نہ دل لگے گا، نہ توجہ ہوگی، نہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق، نہ قرآن کے ساتھ تعلق وہ بنے گا، بلکہ کوئی فون آ گیا ادھر لگ گیا، کوئی میسج آ گیا ادھر لگ گیا، نہیں تو موبائل ہاتھ میں خود ہی کوئی فون کرنا شروع کر دیا، میسج کرنا شروع کر دیا۔ تو کبھی بھی ہاتھ میں لے کے قرآن مجید پڑھنا اور موبائل میں قرآن مجید پڑھنا، یہ توجہ کے اعتبار سے، تعلق مع اللہ کے اعتبار سے میرے نزدیک شاید برابر نہ ہو سکے۔ موبائل پہ پڑھنا جائز ہے، وہ میں منع نہیں کر سکتا، کیونکہ مفتی حضرات نے جب بتا دیا تو بات پوری ہو گئی، لیکن دونوں کے اندر فرق بہت زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا اور بڑوں کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھنا اور دین کو سیکھنا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن آج کل بہت تکلیف دہ دور آ چکا ہے، تو آن لائن تعلیم مجبوری بھی بن گئی ہے۔ ہم خود الحمدللہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ بھئی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ تو اس اصول کے تحت یا دور دراز ملکوں میں جو لوگ ہیں، چلو ان کے فوائد کے لیے کسی درجے میں ان کو بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، تو ہمارے یہاں الحمدللہ آن لائن تعلیم بنات کی بھی چل رہی ہے اور بنین مردوں کی بھی چل رہی ہے، اور عید کے بعد انشاءاللہ تقریباً 15-20 شوال سے تخصص فی الدعوہ والارشاد علماء اور دورہ حدیث کے طلباء کے لیے 1 سال کا کورس کیا جائے گا، کہ جس میں ان کی مزید جو ہے نا وہ چیزیں نکھر کے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرمائے اور تمام مساجد، مدارس اور تبلیغی مراکز کو پہلے سے زیادہ آباد فرمائے، اور یہ لاک ڈاؤن اور ان پریشانیوں سے، کرونا کی پریشانیوں سے اللہ پوری دنیا کو اور امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔